انگریز ہندوستان میں آیا تو اس کو کسی نے بتایا کہ اگر تم مسلمانوں پر قادر حکومت کرنا چاہتے ہو تو اس کا نسخہ یہ ہے کہ مسلمانوں کے اندر سے قرآن کریم ختم کر دو، جب تک قرآن رہے گا مسلمانوں میں تو تم ان کو غلام نہیں رکھ سکتے۔ قرآن جہاد کا حکم دیتا ہے اور جہاد کرنے والے ہمیشہ کسی کی غلامی میں نہیں رہا کرتے۔ تو انگریز کو یہ مشورہ پسند آیا اور اس نے اپنی پولیس کو بھیجا، جاؤ نسخے قرآن پاک کے جمع کرو گھروں سے، مدرسوں سے، مسجدوں سے۔ تو پولیس آئی اور مسجدوں سے، مدرسوں سے قرآن پاک کے نسخے جمع کرنے شروع کر دیے۔ ایک مسجد میں ایک نابینا قاری صاحب قرآن پاک پڑھا رہے تھے، بامی پولیس جوتوں سمیت گھس گئی۔ تو آج سے یہ پولیس کا نہیں پرانا طریقہ واردات ہے، تو آئی اور انگریز کی پولیس گھسی جوتوں سمیت۔ انہوں نے کہا کیا ہوا؟ قاری صاحب بھی نابینا، جو بچے پڑھ رہے تھے وہ بھی سارے نابینا تھے۔ کہا ہم قرآن پاک کے نسخے جمع کرنے آئے ہیں۔ کہا کیوں؟ کہا دنیا سے قرآن پاک ختم کرنا چاہتے ہیں تاکہ ہم وہ اٹھا سکیں، حکومت زیادہ دیر تک مسلمانوں پہ کر سکے۔ انہوں نے کہا بیٹھو، اور ایک نابینا بچے کو کہا کہ قرآن پاک پڑھ کر سناؤ، تو اس نے الف لام سے لے کر بناس تک قرآن پاک چند گھنٹوں میں مکمل کر کے سنایا۔ قاری صاحب نے کہا لے جاؤ قرآن پاک کے نسخے تم اٹھا سکتے ہو، لیکن مسلمان بچوں کے سینوں میں جو قرآن پاک ہے وہ تم کہاں نکال سکو گے؟ تو جب تک مسلمانوں کے سینوں میں قرآن پاک محفوظ ہے تو اس قرآن پاک کو تم دنیا سے ختم نہیں کر سکتے ہو۔ ہم دیکھتے ہیں کہ پچھلے کافی عرصے سے کافر مسلمانوں کی کتاب مقدس کو جلانے اور اس کو پھاڑنے اور اس کی بے ادبی کرنے کے مختلف بہانے ڈھونڈتے ہیں اور مختلف مواقع پر قرآن پاک کی توہین کا ارتکاب کرتے ہیں۔ ابھی تازہ سویڈن کے ملک میں عید والے دن باقاعدہ عدالت کی اجازت سے پولیس کی سیکورٹی کے اندر قرآن پاک کے نسخے کو نظر آتش کیا گیا، جلایا گیا، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ مسلمانوں کی دل آزاری کے لیے عید کے دن کا انتخاب کیا گیا اور عید کے دن کا انتخاب کر کے عین عید کی نماز ادا کر کے جب مسلمان نکل رہے تھے تو مسجد کے سامنے عید کا دن مسجد کے سامنے قرآن پاک کا نسخہ جلانا۔ قرآن پاک کہیں بھی جلے تو مسلمان کا دل جلتا ہے، لیکن وہ عید والے دن اور مسجد کے سامنے جلانے کا مقصد مسلمانوں کی مزید دل آزاری تھی۔ یہ وہ انسان ہیں جو انسانیت کے نام پہ دھبا ہیں اور جو کہتے ہیں کہ ہم جانوروں کے بھی حقوق رکھتے ہیں۔ ارے تم خود جانور ہو اور جانور کے حقوق کو نہیں پہچانتا۔ مسلمان سے تمہیں تکلیف ہو سکتی ہے کہ مسلمان تمہیں نقصان پہنچائے گا، مسلمان جذبہ جہاد سے کسی وقت تمہارے اوپر حملہ آور ہو جائے گا، لیکن ایک بے زبان کتاب تمہیں کیا کہتی ہے؟ تم پاگل ہو چکے ہو کہ ایک بے ضرر کتاب، بے زبان کتاب کو تم بار بار جلا کر مسلمانوں کی دل آزاری کا سامان کرتے ہو۔ پوری دنیا میں 1400 سال سے بلکہ پوری تاریخ انسانیت میں کبھی مسلمانوں نے بھی کسی مقدس کتاب کی توہین کی، اس کو جلایا یا اس کی توہین کے بارے میں چند الفاظ بھی کہے؟ مسلمان جب ایسا نہیں کرتا تو تم بار بار اپنا خود سے باطن ظاہر کرنے کے لیے مسلمانوں کی دل آزاری کا سامان کیوں کرتے ہو؟ اس لیے کافر چاہتا ہے کہ دنیا سے قرآن کریم ختم ہو جائے اور اللہ چاہتا ہے کہ قرآن کریم دنیا میں ہمیشہ محفوظ رہے۔ تو وہ نہیں ہوگا کہ جو کافر چاہے گا، نور خدا ہے، کفر کی حرکت پہ خندہ زن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ یہ قرآن کریم کا نور ہے، یہ اسی طرح سینوں میں اور سفینوں میں قرآن کریم کے صحیفوں کی صورت میں محفوظ رہے گا۔ تو آسمان پر تھوکنے والوں کا تھوکا ہوا ہمیشہ ان کے چہرے پر آ کر گرتا ہے۔ اس سے پہلے نہ قرآن کریم کی توہین کرنے والے اللہ کی پکڑ اور عذاب سے بچ سکے، نہ اب بچ سکیں گے، اور اس سے پہلے قرآن کریم کے خلاف جو حرکتیں کی گئی نہ قرآن کریم اس سے ختم ہو سکا اور نہ اب کے بد باطن کافروں کی غلیظ حرکتوں سے قرآن کریم ختم ہوگا، اس لیے کہ اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے لے لیا ہے۔
ہے کبھی مسلمانوں کے نبی کے کارٹون بنانا، کبھی مسلمانوں کی کتاب مقدس کو جلانا، یہ کون سی انسانیت ہے؟ یہ کون سی انسانیت ہے کہ جس کا تم ڈھنڈورا پیٹتے ہو اور اپنی تہذیب کے بارے میں کہتے ہو کہ ہم بہت بڑے مہذب لوگ ہیں؟ تم سے بڑا بد تہذیب اس دھرتی نے، اس سورج نے، اس آسمان نے آج تک نہیں دیکھا کہ تم اللہ کے مقدس کلام کی توہین کرتے ہو، تم اللہ کے مقدس پیغمبر کی توہین کرتے ہو، اور تم مسلمانوں کی دل آزاری کا ہر وہ سامان کرتے ہو جس سے مسلمانوں کو تکلیف ہو۔ تو 2 ارب مسلمانوں کی دل آزاری کیوں ہو رہی ہے؟ اس لیے کہ مسلمان حکومتوں میں وہ دم خم نہ رہا۔ اگر آج بھی ایک بھی مسلمان حکمران کھڑے ہو کر جرت اور غیرت کے ساتھ ان کو للکارتا تو کسی کافر کو، کسی بدتینت انسان کو یہ جرت تو ہوتی کہ وہ مسلمانوں کے پیغمبر کی توہین کرتا یا مسلمانوں کے قرآن پاک کو جلانے کے بارے میں سوچ بھی سکتا۔ مسلمان حکمرانوں کی کمزوری ہے، اللہ انہیں غیرت ایمانی سے سرفراز کرے۔ اور اس کے بعد عام مسلمانوں کی بھی ذمہ داری ہے کہ ایسے بدبخت لوگ کہ جو اپنی بدعتیوں سے، حرکتوں سے باز نہیں آتے تو ان کا سفارتی بائیکاٹ کیا جائے اور ان کا معاشی بائیکاٹ کیا جائے، تو اس سے بھی ان کی کمر ٹوٹتی ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں قرآن کریم کے الفاظ کے مطابق کہ جو مسلمانوں کے دھمکیوں سے اور ان کے احتجاجوں سے نہیں ڈرتے بلکہ اس بات سے ڈرتے ہیں کہ ان کی معاشی کمر توڑ دی جائے۔ تو کتنی ایسی اشیاء ہیں سویڈن کی جو مسلمان استعمال کر رہے ہیں، اگر چند دن ساری دنیا کے مسلمان ہمت کر کے تھوڑا سا ان چیزوں کا، سویڈن کی چیزوں کا بائیکاٹ شروع کر دیں، انشاءاللہ جس طرح پہلے کافروں نے اپنی گردن جھکائی اور وہ شرمندہ ہوئے، اسی طرح ان کی بھی غرور کی گردن ٹوٹے گی اور ان کی گردن کا سریا بھی نکلے گا۔ تو ایک سفارتی بائیکاٹ حکومتوں کا کام ہے، معاشی بائیکاٹ عوام کا کام ہے، اور اس سے بھی بڑھ کر اگلا یہ ہے کہ ہر مسلمان قرآن کریم سے اپنا تعلق مضبوط کرنے والا بنے اور قرآن کریم کی روزانہ تلاوت کرنے کا عادی بن جائے، اپنی نسلوں کو قرآن کریم پڑھانے والے بن جائیں۔ قرآن کریم کی آیت جو خطبے میں تلاوت کی گئی، القرآن حجت لک او علیک، کہ کل قرآن تمہارے حق میں گواہی دے گا یا تمہارے خلاف گواہی دے گا، کہ اللہ جب اس کلام مقدس کی توہین کی گئی تو یہ زبان سے احتجاج بھی نہ کر سکا، اے اللہ یہ احتجاج کے مروجہ طریقوں پر بھی باہر نہ نکل سکا، اے اللہ اس نے اپنی اولاد کو قرآن کریم پڑھانا بھی گوارا نہ کیا، اے اللہ اس نے قرآن کریم اپنے آپ کو تلاوت کا عادی بنانا بھی گوارا نہ کیا۔ تو قرآن پاک میں ہے کہ اللہ کے رسول قیامت کے دن کہیں گے، اے اللہ اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، اے اللہ یہ میرے نام لیوا، میرا کلمہ پڑھنے والے، میرے ہی اوپر اترنے والی کتاب کو لاوارث چھوڑ گئے، نہ اس کی کوئی تلاوت کرنے والا رہا، نہ کوئی اس کی تلاوت سیکھنے والا رہا، نہ اس کو کوئی پڑھنے پڑھانے والے، نہ اس کا درس سننے والے، نہ اس کی تفسیر سمجھنے والے، نہ اس کے اپنی اولادوں کو حفظ کروانے والے باقی نہ رہے۔ تو یہ قرآن کریم کے چھوڑنے کی مختلف شکلیں ہیں، اس سے ہمیں اپنے آپ کو بچانا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات سے دعا ہے کہ اللہ کا کلام محفوظ رہے گا انشاءاللہ العزیز۔ آج ہولوکاسٹ کے بارے میں تھوڑی سی بات کی جائے تو پوری دنیا کا میڈیا چیخ اٹھتا ہے، دنیا کے سب سے بڑے جھوٹ کے بارے میں تم برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں کہ یہودیوں کا قتل عام نہیں ہوا تھا اور تمہارا پروپیگنڈا ہے، اس کے بارے میں تو تمہاری آزادی رائے کو موت آ جاتی ہے، لیکن قرآن پاک کے جلانے کو تم آزادی اظہار رائے سمجھتے ہو۔ ایسی آزادی اظہار رائے کو مسلمان پاؤں کی ٹھوکر پر رکھ کر اڑاتے ہیں اور قرآن پاک کی حفاظت کے لیے اپنے سینے سامنے رکھیں گے کہ حفاظت قرآن ہمارا ایمان ہے، اور قرآن پاک کے تحفظ کے لیے، حفاظت کے لیے مسلمان اپنی جان بھی قربان کر سکتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو غیرت ایمانی نصیب فرمائے اور قرآن پاک کی اس حفاظت کے لیے جو ہماری ذمہ داریاں بنتی ہیں، اللہ ہمیں ان ذمہ داریوں کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو ہدایت کے لیے قرآن مجید کی صورت میں ایک نسخہ کیمیا عطا کیا ہے، اور قرآن پاک پہلی تمام کتابوں کا خلاصہ ہے، اور اسی طرح قرآن پاک وہ عظیم عظمت والی برکت والی کتاب ہے کہ جس کے بارے میں فرمایا گیا کہ اس کو دیکھنا بھی ثواب ہے۔
دنیا کی واحد کتاب ہے کہ جس کو دیکھنا بھی ثواب ہے، جس کو چومنا بھی ثواب ہے، اور جس کو پڑھنا بھی ثواب ہے، جس کا پڑھانا بھی ثواب ہے، اور جس کا گھر میں رکھنا بھی ثواب ہے۔ اور یہ واحد کتاب ہے کہ جس میں انسان بہت ساری عبادات میں بیک وقت مصروف ہوتا ہے، یعنی انسان قرآن پڑھ رہا ہے تو اس کی زبان بھی عبادت میں مصروف ہے، اور دیکھ رہا ہے تو اس کی آنکھ بھی تلاوت کے اندر مصروف ہے، اور ساتھ قرآن پاک سمجھ رہا ہے تو اس کا دماغ بھی ایک عبادت کے اندر مصروف ہے۔ یعنی ایسی مبارک کتاب ہے کہ جس کو اتارنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے سردار جبرائیل امین کا انتخاب کیا۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے افضل کتاب سب سے افضل رسول پر اتاری، اور سب سے افضل فرشتے کے ذریعے اتاری، اور سب سے افضل زمانے کے اندر اتاری۔ تو یوں اس کتاب کو اللہ تعالیٰ نے عظمتوں کا محور و مرکز بنا دیا ہے۔ پہلے قرآن پاک سے پہلے جتنے بھی آسمانی کتابیں آئیں تو ان سب کا خلاصہ قرآن کریم بیان کرتا ہے، ان سب کی قرآن پاک تصدیق کرتا ہے، ان سب کے مضامین کو قرآن پاک اپنے اندر سموتا ہے۔ تو قرآن کریم کی عظمت یہ ہے کہ صرف اس کو انسان اگر پڑھتا ہے تو اس کے ایک حرف پر اللہ اس کو 10 نیکیاں عطا فرماتے ہیں۔ قرآن پاک مسلمانوں کے نزدیک صرف 2 صفوں کے اندر جلد کے اندر لکھی ہوئی کوئی کتاب نہیں ہے، بلکہ یہ وہ کتاب مقدس ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری، اور قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے نسخہ ہدایت بنا دیا۔ اور خود قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کہ یہ کتاب ہدایت بنا کر اتاری گئی ہے ساری دنیا کے انسانوں کے لیے۔ تو ہدایت کا مطلب کیا ہے کہ انسان زندگی کے جس مرحلے پر اس مقدس کتاب سے رہنمائی لینا چاہے گا تو یہ کتاب اس کی رہنمائی کرنے والی بنے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام پر قرآن کریم کو اتارا اور اس کی حفاظت کا ذمہ خود لے لیا، کہا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، کہ ہم نے اس قرآن کریم کو اتارا ہے اور ہم اس کی حفاظت کا ذمہ لیتے ہیں۔ اس سے پہلے جتنی کتابیں آسمانی اتاری گئی تھیں ان کی حفاظت کا ذمہ ان امتوں کے ذمے تھا کہ تم اس کی حفاظت کرنے والے بنو گے، اور چونکہ امتوں نے حفاظت نہ کی اور ان آسمانی کتابوں میں تبدیلیاں آتی چلی گئیں، تحریفات ہوتی چلی گئیں، اور یہ وہ واحد کتاب ہے کہ جس کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے لے لیا۔ چنانچہ روز اول سے لے کر قیامت کی صبح تک کوئی لمحہ ایسا نہیں آ سکتا کہ جب یہ قرآن کریم غیر محفوظ رہ جائے، جب قرآن کریم کے اندر کوئی تبدیلی آ جائے، اور جب اس کتاب مقدس کی حفاظت کو انسان سمجھے کہ اب یہ محفوظ نہیں رہی، بلکہ روز اول سے اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا انتظام فرمایا، اور عجیب طرح سے اس کا انتظام فرمایا کہ جو قرآن اللہ تعالیٰ نے اتارا، جس زبان میں اتارا وہ 1400 سال سے محفوظ ہے، تو قرآن کریم بھی محفوظ ہے۔ تو قرآن کریم کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کی زبان کو 1400 سال سے محفوظ رکھا۔ کتنی زبانیں دنیا میں پیدا ہوئیں اور آج ان کا کوئی نام جاننے والا اور ایک حرف بولنے والا بھی نہیں ہے، لیکن قرآن کریم جس زبان میں اتارا گیا وہ 1400 سال سے محفوظ ہے اور قیامت کی صبح تک محفوظ رہے گی۔ اس لیے عربی زبان محفوظ رہے گی کہ اس میں قرآن کریم اتارا گیا ہے، اور قرآن کریم قیامت تک محفوظ رہے گا تو عربی زبان بھی قیامت تک محفوظ رہے گی۔ بِمَسْتُحْفِظُوا مِن کتاب اللہ، کہ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کے سینوں میں اس قرآن کریم کو محفوظ کرنے کا جذبہ پیدا کیا۔ خود رسول پاک علیہ السلام کے زمانے میں بہت سارے صحابہ کرام نے مکمل قرآن کریم حفظ کر لیا، حالانکہ اس وقت تک قرآن کریم باقاعدہ طور پر لکھا ہوا موجود نہیں تھا۔ اس کے باوجود صحابہ کرام، خلفائے راشدین، حضرت ابوبکر، عمر، عثمان رضی اللہ عنہم، حضرت علی رضی اللہ عنہ، اشرف بشا اور دیگر کئی صحابہ کرام نے اور امہات المومنین میں سے
سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسری خواتین نے قرآن پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی حفظ کر لیا تھا۔ تو جیسے آج کسی چیز کو محفوظ کرنے کے دو طریقے ہوتے ہیں، اس کی سافٹ کاپی اور اس کی ہارڈ کاپی، تو دونوں طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی حفاظت کا انتظام کیا، مسلمانوں کے سینوں میں بھی اس کو محفوظ کیا، اور اسی طرح قرآن پاک لکھا ہوا وہ بھی آپ علیہ السلام کے زمانے میں، صحابہ کرام کے زمانے میں محفوظ ہوتا رہا۔ حضور علیہ السلام کے زمانے میں جو آیات اترتی آپ صحابہ کرام کو بتاتے، اور وہ اس کو مختلف چیزوں پر لکھ لیا کرتے تھے، کبھی اونٹ کے شانوں پر، کبھی ہڈیوں پر، کبھی پتوں پر، اور کبھی کاغذات پر، مختلف انداز سے وہ لکھتے چلے گئے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد پہلی مرتبہ قرآن کریم کو ایک کتاب کی صورت میں جمع کرنے کا خیال حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آیا۔ انہوں نے دیکھا کہ مسیلمہ کذاب جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا دعویٰ کر بیٹھا، اور صحابہ کرام کو اس کے خلاف سخت جنگ لڑنی پڑی، تو 700 قرآن کریم کے حافظ اس جنگ میں شہید ہو گئے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور حضرت ابوبکر صدیق کی خدمت میں آ کے عرض کیا، امیر المومنین 700 قرآن کے حافظ ایک جنگ میں شہید ہو گئے، اگر یہ کوئی حافظ بھی نہ رہا تو قرآن کریم اگلی نسلوں میں کیسے جانے والا بنے گا، لہذا اس قرآن کو کتابی صورت میں محفوظ کروایا جائے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کا سربراہ مقرر کیا، اور ان کے ساتھ اور صحابہ کرام کی ایک کمیٹی بنائی، اور انہوں نے قرآن کریم کو مختلف انداز سے مختلف لوگوں سے جمع کرنا شروع کیا، اور کرتے کراتے قرآن کریم کا ایک نسخہ تیار ہوا، اور اس میں جو آیات درج ہوتی تھیں اس کو کنفرم کرنے کے لیے تین صحابہ کرام کی گواہیاں لی جاتی تھیں کہ واقعتاً آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ آیت مبارکہ سنی ہے اور نوٹ کر لی اور آپ کو چیک کروا لی تھی۔ اس طرح وہ آیات درج ہوتی گئیں، اور پہلا نسخہ تیار ہوا جو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں ان کے پاس رہا، ان کی وفات کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس رہا، پھر حضرت عمر کی شہادت کے بعد ان کی بیٹی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ام المومنین اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہیں ان کے پاس رہا، اور یوں اسلام بھی پھیلتا چلا گیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اسلام 44 لاکھ مربع میل تک پھیل گیا، اور اس کے بعد پھر یہ حالات پیدا ہوئے کہ لوگ قرآن پاک میں اختلاف کرنے لگے، کوئی کہتا کہ یہ آیات یوں ہیں اور دوسرا کہتا یوں ہیں، اور جیسے جیسے اسلام دور دراز کے علاقوں میں پھیلتا گیا ان تک قرآن کریم کی صحیح آیات کا پہنچنا مشکل ہو گیا، یہاں تک کہ مدینہ طیبہ کے اندر بھی قراءات مختلف ہونے کی وجہ سے پڑھنے والا کچھ کہہ رہا ہوتا تھا اور پڑھانے والے کچھ اور پڑھ رہے ہوتے تھے، یہاں تک اس بات پر تلواریں نکل آئی کہ تم ہمیں غلط پڑھا رہے ہو، اور پڑھانے والا کہہ رہا تھا کہ میں تمہیں فلاں جگہ صحیح پڑھا رہا ہوں، تم غلط پڑھ رہے ہو۔ اس پر دوبارہ صحابہ کرام کی ایک بڑی کمیٹی بنائی، اور انہوں نے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ قرآن کریم کا نسخہ لیا اور اس کو قراءات سبعہ کے مطابق تیار کیا، جو اس وقت عرب کے اندر قراءت چل رہی تھی اس کے مطابق اس کو تیار کیا، اور اس کے 5 یا 6 نسخے تیار کر کے عالم اسلام کے مختلف علاقوں میں بھیجے گئے، اور جو تیار شدہ نسخہ تھا وہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو واپس کر دیا گیا، اور باقی نسخے پوری دنیا کے اندر پھیلا دیے گئے۔ تو آج جو قرآن کریم تلاوت کیا جا رہا ہے اور جو مسلمان پڑھ رہے ہیں پوری دنیا کے اندر، یہ سب وہ قرآن کریم ہے کہ جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جمع کیا۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہت سارے القابات میں سے ایک لقب جامع القرآن بھی ہے، اور ایک لقب ناشر القرآن بھی ہے کہ انہوں نے قرآن کریم کو عرب کی قراءات کے مطابق جمع کیا، اور پھر پوری دنیا میں قرآن کریم کے نسخوں کو پھیلانے کا وہ ذریعہ بنے
تو وہ آج بھی وہ قرآن کریم جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زیر تلاوت رہا تھا اور شہادت کے وقت میں ان کا خون قرآن کریم کی مبارک آیت فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ کی آیت مبارکہ پر گرا تھا، وہ نسخہ آج بھی تاجکستان کے اندر ایک میوزیم میں محفوظ ہے۔ تو جو 1400 سال سے لکھا ہوا نسخہ اگر آج بھی محفوظ ہے تو اہل ایمان کا تو یہ یقین ہے ہی کہ اللہ قرآن کو محفوظ رکھے گا۔ اہل کفر کے لیے بھی یہ چیلنج ہے کہ جو اللہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلاوت کردہ نسخے کو آج بھی محفوظ رکھے ہوئے ہے، وہ اس قرآن کی حفاظت کا انتظام غیب سے کیے ہوئے ہے۔ تو قرآن کریم کی حفاظت کا ایک ذریعہ، ایک طریقہ یہ تھا کہ اسے کتابی صورت میں محفوظ کیا جائے، چنانچہ صحابہ کرام کے دور سے ہی اس کا اہتمام کیا گیا، اور پھر چلتے چلاتے آج جس دور میں ہم جی رہے ہیں 21ویں صدی میں آپ دیکھ لیں کہ مسلمانوں کا شاید ہی کوئی گھر ہو جو قرآن کریم سے خالی ہو، اور مساجد کے اندر لاکھوں کی تعداد میں قرآن کریم موجود ہیں، اور پوری دنیا میں کروڑوں اربوں قرآن کریم کے نسخے موجود ہیں، اور ہر مہینے لاکھوں کی تعداد میں قرآن پاک چھپتا ہے اور پوری دنیا کے اندر تقسیم ہوتا ہے، اور کروڑوں مسلمان ہیں جو قرآن کریم کی روزانہ کی بنیاد پر تلاوت کرتے ہیں۔ تو قرآن کریم کی حفاظت کا ایک طریقہ یہ تھا کہ یہ کتابی صورت میں لکھا ہوا محفوظ رہے، وہ بھی محفوظ ہے اور انشاءاللہ قیامت تک محفوظ رہے گا۔ اور دوسری صورت یہ تھی کہ قرآن کریم سینوں کے اندر محفوظ کیا جائے، چنانچہ آپ دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین میں سے خلفائے راشدین سمیت بہت سارے صحابہ کرام اور صحابیات نے حضور علیہ السلام کے زمانے میں ہی قرآن کریم حفظ کر لیا تھا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں تراویح کے اندر قرآن پاک جو سنایا جا رہا تھا تو مکمل قرآن کریم تراویح کے اندر سنایا گیا، اور وہ لوگ تھے جو قرآن پاک کے حافظ تھے اور انہوں نے صحابہ کرام کو قرآن پاک تراویح کے اندر سنایا۔ تو یہ وہ قرآن کریم کی حفاظت کا ذریعہ تھا کہ قرآن کے حافظ تیار ہوں اور وہ سینوں میں محفوظ ہوتا چلا جائے۔ تو صحابہ کرام میں سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب کہیں فوج اسٹے کرتی، کسی کینٹ کے اندر رکتی اور وہ جنگ میں مصروف نہ ہوتے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگ تیار کیے ہوئے تھے قرآن پاک کے قاری صاحبان، حافظ صاحبان، کہ جہاں فوج قیام کرے وہاں لوگوں کو قرآن پاک حفظ کروانا شروع کر دو۔ تو چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں 4000 کے قریب قرآن پاک کے حافظ تیار ہوئے، اور پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں تیار ہوتے رہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں قرآن کریم پڑھایا جاتا رہا، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 40 سالہ دور کے اندر قرآن کریم پھلتا پھولتا سینوں میں محفوظ ہوتا رہا، اور صحابہ کرام سے یہ وراثت آئندہ امت کو منتقل ہوئی، اور امت بھی اپنی نسلوں کو قرآن کریم پڑھانے والی اور لوگ اپنی اولادوں کو قرآن کریم سکھانے والے بن گئے، اور آج بھی یہ جذبہ مسلمانوں میں بدرجہ اتم موجود ہے۔ ایک آدمی خود اس کو شاید ناظرہ قرآن کریم نہیں آتا، لیکن وہ بچے کو پکڑ کے لے کے آتا ہے کہ جی میں نے اپنے بیٹے کو حافظ قرآن بنانا ہے، اسے حافظ قرآن بنا دے۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد رشید ہیں اور فقہ حنفی کے تیسرے بڑے امام ہیں، ان کے والد تاجر تھے، اور ان کے دل میں اللہ نے یہ ڈالا کہ وہ اپنے بچے کو عالم دین بنائیں۔ وہ اپنے بیٹے کو لے کر آئے اور کہنے لگے کہ حضور میرے بیٹے کو آپ عالم دین بنا دیں۔ انہوں نے کہا کہ میرے نزدیک تو شرط ہے عالم اس بچے کو بناتے ہیں جو حافظ قرآن ہو۔ تو اس بچے نے قرآن کریم حفظ کیا ہے؟ کہا جی نہیں۔ کہا جاؤ بیٹا پہلے قرآن کریم حفظ کرو پھر میرے پاس آؤ۔ ایک ہفتے بعد امام محمد رحمۃ اللہ علیہ دوبارہ آئے اور کہنے لگے کہ مجھے آپ عالم دین بنائیں۔ تو امام ابو حنیفہ نے فرمایا بیٹا آپ کو ایک ہفتے پہلے کہا تھا قرآن کریم حفظ کر کے آؤ تو پھر عالم بناؤں گا۔ تو امام محمد نے جواب دیا حضور الحمدللہ میں ایک ہفتے میں مکمل قرآن کریم حفظ کر کے آ گیا ہوں۔
تو یوں اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا انتظام کیا کہ ایک ہفتے میں مسلمان بچے کے سینے کو قرآن کریم کے لیے کھول دیا۔ ایک جگہ مجھے بیان کے لیے جانا ہوا تو چھوٹا سا بچہ لے کے آیا، کہنے لگے یہ آپ کو سبق سنائے گا۔ تو میرے ذہن میں تھا کہ یہ کلمہ طیبہ سنا دے گا، بسم اللہ سنا دے گا، اور کیا سنائے گا؟ تو بچے نے، جس کو باپ نے اپنے ہاتھوں پہ اٹھایا ہوا تھا، اس نے مکمل سورت یاسین پڑھ کر سنا دی۔ ایک اور جگہ بیان کے لیے جانا ہوا تو انہوں نے کہا قرآن پاک حفظ ہوا ہے۔ تو ہم نے جا کر پوچھا کہ کون سا بچہ ہے جس نے قرآن پاک حفظ کیا ہے؟ تو ایک بزرگ کی طرف انہوں نے اشارہ کیا، سر کے بال بھی سفید، داڑھی کے بال بھی سفید، جسم کے سارے بال بھی سفید۔ تو میں نے کہا یہ تو بچے کا دادا ہوگا، جو بچہ حافظ ہوا ہے وہ کون ہے؟ انہوں نے کہا یہی دادا جی حافظ قرآن بنے ہیں۔ 5 سال کے بچے سے لے کر 80 سال کے بوڑھے تک کے سینے میں قرآن کریم کون محفوظ کروا رہا ہے؟ اللہ، اور اپنا وعدہ پورا کر رہا ہے، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، کہ اس قرآن کو ہم نے اتارا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ خلیفہ ہارون الرشید کے زمانے میں ایک بہت بڑا غیر مسلم ان کے دربار میں آیا اور اس کا اسلام کے بارے میں نالج بہت زیادہ تھا، چنانچہ وہ دربار لگا خلیفہ کا اور اس میں بڑے بڑے علماء دین پر گفتگو کرنے لگے۔ تو اس نے بہت ساری اسلامی معلومات کے بارے میں بڑی دلچسپ اور تحقیقی گفتگو کی۔ دربار ختم ہونے کے بعد خلیفہ مامون نے اس کو اپنے دربار میں بلایا اور پوچھا کہ تم مسلمان ہو؟ اس نے کہا نہیں جی میں تو غیر مسلم ہوں۔ تو ان کو کہا کہ تم مسلمان ہو جاؤ تو ہم تمہاری یہاں رہائش کا، شادی کا انتظام بھی کر دیں گے اور روزگار کا انتظام بھی کر دیں گے۔ انہوں نے کہا جی میں مسلمان نہیں ہوتا۔ 1 سال بعد دوبارہ وہ آیا، پھر دربار لگا اور پھر اس نے بھرے دربار میں کلمہ پڑھ کر مسلمان ہونے کا اعلان کر دیا۔ لوگ حیران ہوئے اور پوچھنے لگے کہ تمہیں 1 سال پہلے تو اسلام کی دعوت دی گئی اور تم مسلمان ہونے کے لیے تیار نہ ہوئے، اب خود اسلام قبول کرنے کو تیار ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ دراصل میں بہت اچھا کاتب ہوں اور میں نے تورات، انجیل، زبور کے نسخے لکھے اور ان کے ماننے والوں کو تبدیل کر کے وہ دے دیے اور انہوں نے وہ رکھ لیے۔ پھر قرآن کریم کو بھی خوبصورت کر کے لکھا اور وہ لے کر دکانداروں کے پاس گیا کہ دیکھو کتنا خوبصورت قرآن پاک لکھا ہے، یہ رکھو اور بیچ کر پیسے کماؤ اور مجھے بھی دو۔ تو نے کہا نہیں ایسے نہیں رکھیں گے، ہم کسی قاری صاحب کو بلائیں گے، پہلے وہ اس کو چیک کریں گے پڑھ کر۔ تو قاری صاحبان بلائے گئے اور وہ چیک کر کے بتا دیں کہ اس قرآن پاک کے نسخے کے اندر تو غلطیاں ہیں اور آیات کو تبدیل کیا گیا ہے۔ کوئی ایک مسلمان بھی تیار نہ ہوا تو مجھے یقین ہو گیا کہ واقعتاً اس قرآن کا محافظ اللہ ہے، اس لیے میں اس دین کو قبول کرنے کے لیے تیار ہوا ہوں۔ یہاں